الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آخرت میں نجات یعنی کامیابی صرف اور صرف عقائد صحیحہ سے ہوگی۔ اعمال صالحہ یعنی نیکی نہ بھی ہو تب بھی عقائد صحیحہ کی وجہ سے نجات یعنی کامیابی ممکن ہے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوگی تو اعمال صالحہ یعنی نیکی پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی کام نہ آئیں گے۔ اس کی تفصیل و تحقیق فقیر نے کتاب نجات یعنی کامیابی کا مدار عقائد صحیحہ پر میں کر دی ہے۔ یہاں صرف ایک حدیث شریف پر اکتفا یعنی کافی سمجھ کر ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جنگ حنین میں تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخی ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص کافروں سے خوب لڑا اور خوب جوہر دکھائے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے وہ تو اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ خوب لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ یہ سن کر فرمایا، ہاں خبردار، بے شک وہ دوزخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی اسنا یعنی وقت میں شخص مذکور کو جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت مر گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈرے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو درست ثابت کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو ایمان والا ہو، اور اللہ تعالیٰ دین کی امداد و تائید فاسق و فاجر سے بھی کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہر کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھنے والا جنت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ جنت کا حقدار وہی ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ یاد رہے کہ یہ شخص جو جنگ میں خوب لڑ کر مرا یہ دراصل منافق تھا، اس لیے جہنم کا ایندھن بنا۔ اگرچہ جہاد جیسی افضل العبادات کرتے مرا، لیکن چونکہ منافق تھا اس لیے جہنم رسید ہوا۔ عقائد صحیحہ کی تلاش۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقائد صحیحہ کی تلاش کیسے اور کہاں؟ جبکہ دور حاضر میں بہت بڑا ہجوم مذاہب اسلام باطل فرقوں کی بہتات یعنی کثرت ہے، سو اس کے لیے عرض ہے کہ مذاہب کی بہتات بھی در حقیقت ہمارے نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کی صدیوں پہلے آپ نے غیبی خبر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ تشریح یعنی وضاحت بھی فرمائی کہ ان مذہبوں میں حق اور صحیح مذہب کون سا ہے، چنانچہ حدیث پاک ملاحظہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، جن میں سے 72 گروہ دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک یعنی جنتی گروہ کون ہے؟ فرمایا، جنتی گروہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ فائدہ: حدیث شریف میں 73 فرقوں کا ذکر فرما کر صاف لفظوں میں بتایا کہ ان میں سے ایک فرقہ نجات یعنی کامیابی یافتہ ہوگا۔ اس فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہی فرقہ ہم پر ہے، باقی تمام فرقے گمراہ و جہنمی ہیں۔ چنانچہ پیران پیر دستگیر حضور غوث الاعظم جیلانی قدس سرہ نے ان 73 فرقوں کی تقسیم یوں فرمائی۔ ان 73 فرقوں کی اصل 10 فرقے ہیں: اہل سنت، خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زرریہ، نجریہ، کلبیہ۔ پس اہل سنت کا ایک ہی فرقہ ہے، اور خارجیوں کے 15 فرقے ہیں، معتزلہ کے 6، مرجیہ کے 12، شیعہ کے 32 فرقے ہیں جن کی نبی غیبدان نے خبر دی ہے۔ لیکن نجات پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔ شیخ المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ 73 فرقوں کی تقسیم اس طرح کرتے ہیں: معتزلہ، شیعہ، خوارج، مرثیہ، نجریہ، جبریہ، مشبہ اور نجیہ۔ اس کے بعد معتزلہ سے 20 فرقے اور شیعہ سے 22، خوارج سے 20، مرجیہ سے 5، نجریہ سے 3، جبریہ اور مشبہ سے کوئی فرقہ نہیں، اور ناجی یعنی نجات کامیابی پانے والا فرقہ اہل سنت و جماعت ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ تا قیامت کتنے ہی فرقے بڑھتے چلے جائیں، حقانیت اور ہدایت اہل سنت کے پاس ہی رہے گی۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے بنام الشفیۃ فی الفرقۃ النجیۃ۔ اس سے تلخیص یعنی خلاصہ کر کے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو شقور سالمی معاصر سیدنا داتا گنج بخش لاہور قدس سرہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میری بعد میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، ایک کے سوا سب کے سب دوزخی ہوں گے، اور وہ ایک گروہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت ملا علی قاری اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت جنتی گروہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی عقل پر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے اعتقادات کے موافق رکھے، کیونکہ آخرت میں نجات یعنی کامیابی پانے والا یہی گروہ ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ نے فرمایا، حاصل کلام یہ ہے کہ نجات یعنی کامیابی کا راستہ اقوال میں، افعال میں، اصول میں، فروع میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ یہی جنتی گروہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے سوا جتنے گروہ ہیں وہ ہلاکت کے کنارے پر ہیں۔ آج اس کو کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا، مگر اس وقت کا جان لینا کام نہ آئے گا۔ یا اللہ ہمیں بیدار کر اس سے پہلے کہ موت ہمیں بیدار کرے۔ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ نے فرمایا کہ شیخ اپنے مرید کو اس بات کی نصیحت کرے کہ عقائد کو نجات یعنی کامیابی پانے والے گروہ یعنی اہل سنت و جماعت کی رائے کے موافق صحیح کرے، اور اس بات کی تاکید کرے کہ وہ فقہ کے ضروری احکام یعنی حکم سیکھ کر ان پر عمل کرے، کیونکہ اس راہ میں بغیر ان دو بازوؤں یعنی اعتقاد و عمل کے اڑنا محال یعنی ناممکن ہے۔ نیز حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں عقائد اہل سنت و جماعت عطا ہوئے ہیں، اس دولت کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں احوال و مواجید یعنی کفایت ذوق و شوق عطا کیے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اگر یہ احوال و مواجید نہ بھی ملیں تو ہم عقائد اہل سنت و جماعت کو کافی جانتے ہیں، کیونکہ جب یہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ احوال یا مواجید جو بغیر عقائد اہل سنت کے ہوں ہم اسے استدراج اور سراسر خرابی جانتے ہیں۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، تقوی کے لیے اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد رکھنے کے سوا چارہ نہیں، تاکہ آخرت کی کامیابی اور نجات حاصل ہو، اور اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے، جو کہ ہمیشہ کی موت اور دائمی یعنی ہمیشہ عذاب کا سبب ہے۔ عمل میں کوتاہی ہو تو نجات یعنی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہو تو بخشش کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، عقل مندوں پر فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق کرے، اور یہی گروہ جنتی ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا، شریعت کے دو جز ہیں، عقیدہ اور عمل۔ عقائد دین کے اصول ہیں، اور عقائد فرع، جس کے عقائد درست نہیں وہ نجات یعنی کامیابی نہیں پا سکتا، اور اس کے لیے عذاب الہی سے نجات یعنی کامیابی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، مگر جس کے عقائد درست ہوں اور اعمال صالحہ یعنی نیکی نہ ہوں تو نجات یعنی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ سیدی و سندی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت جو نجات یعنی کامیابی پانے والی جماعت ہے، اس کی پیروی کیے بغیر نجات یعنی کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بال برابر بھی ان کی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اور یہ بات کشف صحیح سے بھی یقین کے درجے تک پہنچ چکی ہے، اس لیے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اہل سنت و جماعت کی پیروی کی توفیق ملی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہوا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف چلے اور ان سے منہ موڑا، اور ان کی جماعت سے نکل گئے، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ سیدنا امام ربانی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت رکھ، اور انہی کے گروہ میں ہمیں مار، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ حضرت علامہ طہطوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر لازم ہے کہ جنتی گروہ جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ اللہ تعالی کی مدد و حفاظت اور اس کی توفیق اسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے، اور اہل سنت و جماعت کی مخالفت میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے، اور مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔
قطب زماں حضرت خواجہ یعقوب چرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، واضح ہو کہ خواجہ خضر اور خواجہ الیاس علیہم السلام اور سب کے سب اولیاء کرام حاضر و غیب مذہب اہل سنت و جماعت پر ہیں۔ حضرت خواجہ محمد بن سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت اور اپنی لقاء یعنی دیدار کے شوق پر موت دے یا ذل جلال والاکرام۔ عارف باللہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، ہمارے شیخ محترم پیر و مرشد روح اللہ روحا نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے اپنے متوسلین مریدین کو بلا کر فرمایا، سن لو کہ میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہے کہ میں اس کے متعلق کوئی وصیت کروں، لیکن شریعت و طریقت، معرفت و حقیقت ہر اعتبار سے میں اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہوں، مجھے ایسے ہی پہچانو اور میرے لیے دنیا و آخرت میں اسی بات کے گواہ ہو جاؤ، بس یہی میری وصیت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی قدس سرہ نے فرمایا، جو میرے سلسلے میں شامل ہوں گے وہ سب کے سب میری ضمانت میں ہیں، اور فرمایا سلسلے سے مراد قرآن و سنت کی پیروی، اقوال مجتہدین، اجماع صحابہ کرام اور اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت فرمائی کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو لازم پکڑو۔ حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کے لیے ولایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا جب تک کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ولایت میں قدم رکھنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو تو ولایت کا دروازہ کھلنے کے بعد اس پر واجب ہوگا کہ اس عقیدے سے توبہ کرے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی طرف لوٹے۔ علامہ اسماعیل بن ابراہیم نے حاکم ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھا اور پوچھا، کون سا فرقہ اکثر نجات یعنی کامیابی پانے والا ہے؟ تو فرمایا اہل سنت و جماعت۔ مخدوم الاولیاء حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے فرمایا، ہمارے طریقے کا دارومدار تین باتوں پر ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم رہنا، دعویٰ میں آگاہی اور عبادت، لہٰذا اگر کسی شخص کی ان چیزوں میں کسی ایک میں خلل آ جائے تو وہ ہمارے طریقے سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت مرزا جان جانا قدس سرہ نے فرمایا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا مستلزم ہو کر حدیث و فقہ سیکھنا چاہیے۔ نوٹ: یہ فرمودات ان ہستیوں کے ہیں جن پر پورے عالم اسلام کو اعتماد ہے۔ تمام سلاسل کے مشائخ، اولیاء، تمام مذاہب کے علماء اہل سنت سے وابستگی کا حکم فرما رہے ہیں۔ اب آخر میں ایسی شخصیت کی وصیت لکھ دوں جس پر جدت پسند نئی پوڈ کو اعتماد ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو نصیحت کی کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اہل بیت سے محبت کرنا اپنا شعار زندگی بنائے رکھنا۔ ہم نے عوام کو اہل سنت سے وابستگی کے بارے میں کافی اسباب جمع کر کے دیے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی قسمت کا مارا اہل سنت و جماعت سے نکل کر کسی بد مذہب سے تعلق جوڑتا ہے تو قیامت میں پچھتائے گا، جہاں کسی قسم کا پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ انہی اہل سنت کے عقائد و مسائل کی تفصیل عرض کر دوں تاکہ زندگی اہل سنت کے عقائد و معاملات پر بسر ہو۔ عقائد توحید: اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ وہ ذات واجب الوجود ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یعنی مکمل جاننا محال ہے۔ ہاں، اجمالاً افعال یعنی کام کے ذریعے سے صفات اور صفات کے ذریعے سے ذات کا علم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، اس کی ہستی فنا ہونے والی نہیں۔ ساری دنیا کو وہی قائم رکھے ہوئے ہے، سب اسی کے سہارے چل رہے ہیں، لیکن خود اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہر دم سب کی حفاظت کرتا ہے اور ہر لمحہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کے سوا ساری دنیا کا کوئی اصلی مالک نہیں۔ اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء و اولیاء مخلوق کے لیے شفیع یعنی سفارش کرنے والے ہیں کہ انہیں اللہ نے اذن شفاعت بخشا ہے۔ اسے کائنات کی ہر چیز کا ہر علم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں اور اس کے علم سے باہر نہیں۔ یہ علم اس کا ذاتی، دائمی یعنی ہمیشہ، بالاستقلال یعنی بنا کسی کے بتائے خود سے ہے۔ ہمارا علم بھی اسی کا بخشا ہوا ہے۔
کسی کی کیا مجال کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ معلوم کر سکے۔ انبیاء اولیاء جو علوم جانتے ہیں وہ اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ اس کی قدرت زمین اور آسمانوں پر غالب ہے، اس کی حکومت کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے اور کوئی شے اس کے فرمان سے باہر نہیں۔ وہ ساری دنیا کی حفاظت سے نہیں تھکتا، وہ اپنی ذات و صفات میں سب سے اونچا ہے، وہ عظمت والا ہے، اس کی شان کا کوئی جواب نہیں۔ خدا تعالی کا دیدار دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، مگر آخرت میں ہر مسلمان دیدار کرے گا۔ خدا تعالی کسی کو اپنے علم غیب پر مطلع یعنی باخبر نہیں فرماتا، مگر اپنے پیارے مقبول اور پسندیدہ رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے، یعنی انہیں علم غیب عطا کرتا ہے۔ عقائد رسالت: تمام رسولوں اور پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو ملتا ہے، ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کے ذریعے سے ہو یا بغیر ذریعے کے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم یعنی ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر گناہ سے منزہ رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، خواہ ولی، غوث، قطب، ابدال، اوتاد ہو، ہاں محفوظ ضرور ہے، یعنی گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ فوراً رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، جو کسی غیر نبی، ولی، غوث، قطب وغیرہم کو ان سے افضل و اعلیٰ یا برابر جانے وہ کافر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و توقیر فرض ہے، جو کسی نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرے یا جھوٹا کہے وہ کافر ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت تمام گستاخان رسول کو کافر و مرتد اور بے دین سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و حرمت والے ہیں۔ جو یہ کہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چوڑے چمار کی مثل یا ذلیل ہیں، وہ کافر ہے۔ جیسے تقویت الایمان مصنفہ اسماعیل دہلوی میں انبیاء و اولیاء سب کو چوڑے چمار کہہ دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی بواسطہ انبیاء عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے مخلوق کے مددگار، فریاد رس، حاجت روا اور وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور تمام چیزوں کے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ انبیاء اور اولیاء ہماری آوازوں کو سنتے ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہیں۔ موت نے ان کے کمالات سماع یعنی سننے کی طاقت اور علم کو مٹایا نہیں بلکہ بڑھایا ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین و گستاخی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سرکار کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی ہے، جیسا کہ حفظ الایمان میں لکھا گیا ہے۔ تمام انبیاء کے اجسام ان کی قبور میں سلامت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بددینی ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے کہا ہے۔ عقائد دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم: آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور مبارک سے پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور اور بے مثل بشر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم ہیں۔ دیگر انبیاء آپ کے واسطے سے اللہ کے نائب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالی دنیا کی کوئی شے پیدا نہ فرماتا، جیسا کہ حدیث لولاک سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اجازت سے اپنی گنہگار امت کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا منکر گمراہ و بے دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیوانات یعنی جانوروں، ملائکہ، حور و غلمان یعنی جنت کے خوبصورت باشندے جو جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے، جن و انس، بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔
اللہ تعالی نے شب اسرا کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بیداری میں شب معراج کروائی، جو نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے ان سب کا علم بتا دیا ہے۔ اسے علم غیب کلی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں۔ خوشبخت لوگوں کو خواب اور بیداری میں زیارت ہوتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، ہماری آواز سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور دکھی امت کی مشکل بھی حل فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح ظاہری زندگی میں فرض تھی، اب بھی اسی طرح فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بعد جو بھی کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ جو کمالات دوسروں کو نصیب ہوتے ہیں وہ آپ میں ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول اور فعل کو حقارت سے دیکھے وہ کافر اور واجب القتل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ میں شارٹ کٹ میں درود لکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ پورا درود لکھنا چاہیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی پوری تحقیق فقیر کے رسالے کراہت سلام میں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھنی چاہیے، اب چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یا کوئی خاندان کا ہو یا کوئی اور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہر عتم ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے جس کا مطلب پورا تمام بیان کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو حاضر ناظر ماننا چاہیے کہ آپ کے کمالات میں سے یہ بھی ایک کمال ہے۔ عقائد خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے برعکس اگر کوئی حضرت علی کو افضل مانے تو وہ گمراہ ہے۔ ان چاروں حضرات کی فضیلت بترتیب خلافت ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو زیادہ افضل تھا اسے خلافت پہلے ملی۔ چاروں خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حسنین کریمین و اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان افضل صحابہ ہیں۔ کسی بھی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا گمراہی ہے، مثلا سیدنا امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایسے ہی حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن وہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد بڑے خبیث اور ملعون مسیلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا برا ہے اور اس کا قائل یعنی کرنے والا رافضی اور کافر ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب اپنے آقا و مولا پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، پروانے اور سچے غلام تھے۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام نبی نہ تھے اور نہ رسول تھے، نہ فرشتے تھے کہ معصوم ہوں۔ ان میں سے بعض سے اگر کچھ لغزشیں بھی ہوئی تو ان پر گرفت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حق میں صاف اعلان فرما دیا، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے تمام اعمال جان کر ان سب کے لیے جنت اور کرامت و ثواب کا وعدہ فرما لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے۔ لہٰذا ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ جو بات جاہل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، یہ خیال باطل ہے۔ علماء نے تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا مطلقاً حکم دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں۔ اسی طرح تورات میں اشارہ ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ نبی آخر الزماں مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کو ہجرت فرمائیں گے اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر وہ در حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سلطنت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ با اختیار ہوتے ہوئے بھی
ऐन मैदान जंग में हथियार रख दिए और खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी और उनके हाथ पर बैत फरमाई, और इस सुलह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और इसकी बशारत आपने कई साल पहले दी थी कि मेरा बेटा सैयद है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी बाइस मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा दे। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पर माज अल्लाह फिस्क वगैरह का तान करने वाला हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करता है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करता है। यही नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला पर भी तान करता है। हजरत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा यकीनन आले दर्जे के शुहदा हैं। इनकी शहादत का मुनकिर गुमराह और बद्दीन है। यजीद पलीद फासिको फाजिर था, उससे और नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से क्या निस्बत। हम अपनी ज़बान से यजीद को काफिर भी नहीं कहते और मुसलमान भी नहीं कहते, क्योंकि इस सिलसिले में हमारे इमाम आज़म का मसलक सुकूत है, यानी हम उसे फासिक व फाजिर के सिवा काफिर कहें न मुसलमान। तफसील के लिए फ़कीर की किताब शरह हदीस कुस्तुनतुनिया देखें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कतई यानी यकीनी जन्नती हैं। इन्हें बकिया तमाम अज़वाज मुतहरात और सहाबियात पर फजीलत हासिल है। इनकी तहारत की गवाही कुरान ने दी है। जो इन्हें इज़ा यानी तकलीफ देता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देता है। चुनांचे इन पर तान करने वाला राफजी और जहन्नमी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ऐसे ही ता आदम अलैहिस्सलाम जुमला आबा व उम्महात यानी वालिदैन मोमिन थे। तफसील व तहकीक फ़कीर की किताब अबवाइन मुस्तफ़ा में है। इमाम महदी रदियल्लाहु अन्हु का ज़ुहूर हक है, लेकिन इस तरह के वो अपने ज़माने में माँ बाप से पैदा होंगे जो कि बाद को ऐलान करेंगे, ऐसा नहीं कि वो अब जिंदा हैं। अक़ाइदे विलायत। विलायत एक क़ुर्ब ख़ास है जो रब ताला अपने फ़ज़ल व करम से अपने ख़ास बरगुज़ीदा यानी नेक बंदों को अता फ़रमाता है। विलायत इबादत व रियाजत के ज़ोर से हासिल नहीं की जा सकती, ये महज रब की रज़ा पर मुनहशिर यानी निर्भर है। अलबत्ता आमाल सालिहा यानी नेकी ज़रिया साबित हो सकते हैं। बाज़ को विलायत माँ के पेट में ही हासिल हो जाती है। उम्मत में सबसे ज़्यादा मारिफत इलाही व क़ुर्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत मौला अली को दर्जा बदर्जा हासिल है। हाँ, मरतबा तकमील पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानिब कमालात नबूवत शेखैन को फरमाया और जानिब कमालात विलायत हज़रत मौला अली को, तो जुमला औलिया माबाद ने मौला अली के घर से ये नियमत पाई है और सब इन्हीं के दस्ते नगर थे और रहेंगे। तरीक़त मनफी शरीयत नहीं, वो शरीयत ही का बातिनी हिस्सा है। बाज़ जाहिल और सूफ़ी कह देते हैं कि शरीयत और है, तरीक़त और है। ये सरासर गुमराही है। इस तरह शरीयत से ख़ुद को आज़ाद समझना खुला हुआ कुफ्र और इल्हाद है। कोई वली कैसा ही अजीम हो, अहकाम यानी हुक्म शरिया से आज़ाद नहीं हो सकता। बाज़ सरफिरे जो ये कह देते हैं कि शरीयत रास्ता है, रास्ते की हाजत उनको है जो मकसूद तक न पहुँचे, हम तो पहुँच गए। हज़रत जुनैद बगदादी ने इसका जवाब दिया कि बेशक वो पहुँच गए, मगर कहाँ? जहन्नम में। अलबत्ता अगर मजजूबियात की वजह से अकल ज़ाइल यानी ख़त्म हो गई तो और बात है, मगर फिर भी मजजूब शरीयत का मुकाबला कभी न करेगा। औलिया किराम को अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी है। उनमें जो अस्हाब खिदमत हैं उनको करामात का इख्तियार दिया जाता है। वो सियाह व सफ़ेद के मुख्तार बना दिए जाते हैं। ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नायब होते हैं। इनमें बहुत से माकाना वमा यकून, जो हो चुका है और जो होगा, और तमाम लोहे महफूज पर मुताल्ला होते हैं। करामात औलिया हक है और इसका मुनकिर गुमराह है। मुर्दे ज़िंदा करना, मादरजाद अंधे और कोड़ी को शिफा देना, मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन एक कदम में तय कर जाना, गर्ज तमाम ख़वारी के आदत यानी अक्लों से बालातर करामात औलिया से मुमकिन है, सिवाय मोजिज़ात के जिनकी बाबत दूसरों के लिए मुमानत साबित हो चुकी है। औलिया अल्लाह से मदद मांगना महबूब है। ये मदद मांगने वाले की मदद फरमाते हैं। रहा औलिया अल्लाह को फ़ाइल हकीकी यानी ज़ाती मदद करने वाला और फ़ाइल मुस्तकिल हमेशा मदद करने वाला जानना, ये गलत है। मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी बाई से बरकत व सवाब है। औलिया किराम अपनी कब्रों में हयात अबदी यानी हमेशा की ज़िंदगी के साथ ज़िंदा हैं। इनमें सोचने, समझने, सुनने और देखने की सलाहियत पहले से बहुत ज़्यादा कवी हो जाती है।
औलिया किराम को दूर व नज़दीक से पुकारना सुलहा का तरीका है। इन्हें इसाले सवाब करना निहायत ही मुस्तहसन और बाइसे हसनात व बरक़ात है, जिसे अदब से हम नज़र नियाज कहते हैं। खुसूसन 11वीं शरीफ की फातिहा निहायत अजीमुल बरकत है। उर्स औलिया किराम यानी कुरान ख्वानी व नात ख्वानी, वाज और फातिहा ख्वानी निहायत ही उम्दा चीज़ें हैं। अलबत्ता मुनहियात शरिया हर हालत में मज़मूम हैं और मज़ारात मुक़द्दसा पर और ज़्यादा मज़मूम। औलिया किराम तकदीर तब्दील कर सकते हैं। हाँ, तकदीर मुबरम मुतलक बिल्कुल न बदलती है, ना वो इसके बदलने का अल्लाह ताला को अर्ज़ करते हैं। मुबरम ये एक आखिरी फ़ैसला होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से लोहे महफूज पर लिख दिया जाता है, इसमें तब्दीली नहीं होती। अक़ाइदे दरबार मलाइका किराम। फ़रिश्ते अज्साम नूरी हैं, मासूम हैं और हर तरह के गुनाह से पाक हैं। रब ताला ने मुख्तलिफ खिदमतें इनके सुपुर्द की हैं। जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें, कभी वो इंसान की शक्ल में भी ज़ाहिर होते हैं। किसी फरिश्ते के हक में अदना सी गुस्ताखी भी कुफ्र है। जाहिल लोग किसी दुश्मन को देख कर कहते हैं कि इज़राइल या मौत का फरिश्ता आ गया, यह कुर्ब कुफ्र है। फरिश्तों के वजूद का सिरे से इनकार करना या ये कहना कि फरिश्ते नेकी की कुव्वत को कहते हैं, ऐसा कहना कुफ्र है। फरिश्ते अल्लाह ताला के ईमानदार मुकर्रम बंदे हैं, उसकी नाफरमानी कभी नहीं करते और जो हुक्म होता है वही करते हैं। हर किस्म के गुनाह से मासूम हैं। उनके जिस्म नूरानी हैं और वो न कुछ खाते हैं न पीते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में रहते हैं। वो जुदागाना अलग अलग कामों पर मुकर्रर हैं, बाज़ जन्नत पर, बाज़ दोज़ख पर, बाज़ आदमियों के आमाल लिखने पर, बाज़ रोज़ी पहुँचाने पर, बाज़ पानी बरसाने पर, बाज़ माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाने पर, बाज़ आदमियों की हिफाजत पर, बाज़ रूह कब्ज़ करने पर, बाज़ कब्र में सवाल करने, बाज़ अजाब पर, बाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुसलमानों के सलाम पहुँचाने पर, बाज़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वही लाने पर। मलाइका को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत अता फरमाई है। वो ऐसे काम कर सकते हैं जिससे लाखों आदमी मिलकर भी नहीं कर सकते। इनमें 4 फरिश्ते बहुत फजीलत रखते हैं: हज़रत जिब्राईल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। रसूल फरिश्ते तमाम औलिया यहाँ तक कि जुमला सहाबाए किराम माँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं। उनके सिवा बाकी तमाम मलाइका से औलिया किराम अफजल हैं। अक़ाइदे बरज़ख। याद रहे कि दुनिया व आखिरत के दरमियान के जहां को बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्ब मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाज़ की कब्र में, बाज़ की जमजम के कुएं में, बाज़ की आसमान व ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले आसमान पर, बाज़ की दूसरे और 7वें आसमान तक, बाज़ की आसमानों से भी बुलंद और बाज़ पाक रूहें ज़ेरे अर्श यानी अर्श के नीचे क़िंदीलों और बाज़ की आला इलीयीन में रहती हैं। मगर कहीं हो, रूहों का ताल्लुक अपने जिस्मों के साथ भी ज़रूर कायम रहता है, जिस तरह हयात दुनियावी में कायम था, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बदन की हर राहत व लज्जत रूह को पहुंचती है। इसके अलावा रूह के लिए खास अपनी राहत व गम के अलग असबाब हैं। काफिरों की खबीस रूहें अपने मरघट यानी हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह या कब्र में रहती हैं। बाज़ की चाहे बरहूत में, ये यमन में एक नाला है, बाज़ की पहली, दूसरी, 7वें ज़मीन तक, बाज़ की इससे भी नीचे सिज्जीन में। वो कहीं भी हो जो उनकी कब्र या मरघट पर गुजरे उसे देखती, पहचानती और बात सुनती हैं, मगर कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि वो कैद में है। यह अकीदा रखना कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे आदमी या जानवर के बदन में चली जाती है, जो तनस्सुख अवागवन कहलाता है, जो कतई बेबुनियाद और कुफ्र है। अज़ाब कब्र हक है और कब्र की राहत भी हक है। दोनों रूह और जिस्म पर है। जिस्म अगरचे जल जाए, खाक हो जाए, पर जिस्म के आज़ाए असलिया क़यामत तक बाकी रहेंगे। वो मोरिद आज़ाब व सवाब होंगे। उन्हीं पर रोज़े क़यामत तरकीब जिस्म फरमाई जाएगी। वो रीढ़ की हड्डी में ऐसे बारीक अज्जा हैं जिन्हें अजब्बुज़्ज़ुनूब कहते हैं। ना किसी खुर्दबीन से नजर आ सकते हैं, ना इसे आग जला सकती है और ना जमीन इन्हें गला सकती है। वो गोया बदन का बीज है, लिहाजा क़यामत के रोज रूहों का वापस जिस्म में लौटना इसी में होगा।
نبیوں، ولیوں، عالموں، حافظوں اور شہیدوں کو جو منصب محبت پر فائز رہے، قرآن شریف پر عمل کرتے رہے اور درود شریف کا ورد کرتے رہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اس کے برخلاف جو شخص انبیاء کرام کی شان میں یہ کلمہ کفر کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، وہ گمراہ، مرتکب توہین اور خبیث ہیں۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، لیکن جدا ہو کر فنا نہیں ہو جاتی۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے زمین چیرتے آتے ہیں۔ ان کی صورتیں ڈراونی، آنکھیں نیلی کالی، اور ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مسلمان جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر فراخ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے ایک منادی ندا یعنی آواز دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھولو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو اب آرام کر۔ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا یعنی آواز کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس سے دوزخ کی گرمی اور لپیٹ آتی ہے۔ پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے رہتے ہیں۔ قبر میں ہر مردے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اہل ایمان آپ کو پہچان لیتے ہیں، کافر منافق نہیں پہچان سکیں گے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا، جو نہ مانے کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، حشر اسی جسم میں ہوگا۔ روز حشر حساب ضرور ہوگا۔ حساب کا منکر کافر ہے، البتہ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ جنت دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قبر میں فرشتوں کے سوالات اور مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ ہونا برحق ہے۔ عذاب قبر کافروں اور بعض گنہگار مومنوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمابردار بندوں کے لیے قبر میں نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ حرام کو حلال کہنے والا اور حلال کو حرام کہنے والا کافر ہے۔ قیامت برحق ہے اور محشر میں بارگاہ حق تعالیٰ میں اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ نیکی اور برائی والوں کو بدلہ ملتا ہے۔ مختلف عقائد و مسائل۔ انبیاء کرام کے معجزات برحق ہیں، ان کا منکر کافر ہے، اور اولیاء کرام کی کرامات برحق ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالترتیب فضیلت والے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ ان کی خلافت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا برحق ہے۔ فرائض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا اور قیام و سلام جائز ہے۔ عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد العلی نام رکھنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا، ان کے تبرکات کو بوسہ دینا اور ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے۔ انبیاء کرام کے مراتب میں فرق ہے، بعض کے رتبے بعض سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز سمجھے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کو جو کمالات جدا جدا عنایت ہوئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کمالات بہت زائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ خدا کی راہ انبیاء ہی کے ذریعے ملتی ہے، اور انسان کی نجات یعنی کامیابی کا دار و مدار انہی کی فرمانبرداری میں ہے۔ معجزہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو،
جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، ایسی باتیں اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات انبیاء سے بہت ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ معجزات کی وجہ سے آدمی کا دل نبی کی سچائی کا یقین کر لیتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور جن کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہیں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ چاہے ضدی دشمن نہ مانے پر دل یقین کر ہی لیتا ہے اور عقل والے ایمان لے آتے ہیں۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے ہرگز معجزہ نہیں دکھا سکتا، قدرت اس کی تائید نہیں فرماتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور معراج شریف کا معجزہ ہے۔ حضور رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان، فرشتے، نبی یا رسول نے نہیں پایا تھا۔ خداوند عالم کے جمال پاک اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھنا، کلام الہی سننا، آسمان و زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے، جنتوں کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ فرمایا، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافلے ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے۔ عقائد و مسائل۔ غیب کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو بہت علوم غیبیہ یعنی غیب کا علم، بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کلی سے نوازا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ احادیث شریف۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی ہم کو خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مقام پر ہی آپ نے قیامت تک ہونے والی کسی چیز کو نہ چھوڑا مگر اسے بیان فرمایا، تو اس کو جس شخص نے یاد رکھا تو یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا تو بھلا دیا۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا یہاں تک کہ وقت ظہر ہو گیا۔ پھر ممبر سے اتر کر آپ نے نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ہمیں خطبہ فرمایا یہاں تک کہ وقت عصر ہو گیا، پھر اتر کر نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو گیا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کی خبر دی۔ مختار کل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام کو بہت سے اختیارات سے نوازا ہے، بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں کیا ہی برا لگا، یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ کی طرف رغبت ہے۔ حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن جمیل کو یہی ناگوار ہوا کہ وہ فقیر تھا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا۔ سرور کون و مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے ہم نے کسی کام پر مقرر فرمایا پس ہم نے اسے رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ احادیث مبارکہ۔ سید الکائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے یہود کے پاس تشریف لے گئے تو ان کو دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، اے یہودیوں کے گروہ، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، جان لو کہ تحقیق زمین کے مالک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، اور بے شک میں تم کو اس زمین سے جلا وطن کرتا ہوں، جو شخص تم سے اپنے مال سے کوئی پائے تو وہ اس کو بیچ ڈالے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مجھے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، پھر میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں۔ اقوال۔
جس شخص نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح کسی چیز کے بالکل مالک نہیں ہیں اور نہ آپ کے ساتھ ظاہری اور باطنی نفع ہے، تو وہ کافر ہے، دنیا و آخرت میں خسارے والا ہے۔ نبی کریم مشکل کشا بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔ اور فرمایا، جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی۔ عقیدہ صحابی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو وہ اعوذ باللہ کہتا تھا، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ اسے مارتے رہے تو اس نے کہا کہ اعوذ برسول اللہ، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے جائے پناہ اور مشکل کشا ہیں، حاضر و ناظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور فرماتا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ لغوی تحقیق۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب جو کہ عربی لغت کی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے شہود اور شہادت کا معنی حاضر ہونا، مناظر ہونے کے بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ احادیث مبارکہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے حالات بیداری میں دیکھے گا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر مومن کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن و حدیث سے واضح ہو گیا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ استمداد از انبیاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اور فرماتا ہے، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ۔ سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملک شام میں 40 مرد ابدال ہوں گے، جب ایک انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ابدال مقرر فرما دے گا۔ ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اہل شام سے عذاب دفع ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مدد طلب کرنے کا ارادہ ہو تو کہو، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرماؤ، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرماؤ، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرماؤ۔ فائدہ۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں یا رسول اللہ، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا فرید، یا معین کہنا بالکل درست ہے، بلکہ ارشاد نبوی کی تکمیل ہے۔ نبی مختار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ظہر کی نماز پڑھ لو تو کھڑے ہو کر یوں کہنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتے ہیں مومنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے مولا اور نگہبان ہیں، جس کا کوئی مولا اور نگہبان نہ ہو۔ بے مثل بشریت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ فائدہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی طرف پکارنے سے اللہ کریم نے ممانعت فرما دی ہے تو ایک دوسرے کی مثل سمجھنا کیسے جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ساری کائنات کی عورتوں سے بے مثل قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جس رسول معظم کے نکاح میں آ جانے کی وجہ سے ازواج مطہرات ساری دنیا کی عورتوں سے بے مثل ہو جائیں تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری دنیا میں بے مثل کیوں نہ ہوں گے؟ یقیناً ہے، سرور کون و مکان، سیاہ لا مکان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، ایکم مثلی، یعنی تم میں میری مثل کون ہے؟ میں تمہارے کسی آدمی کے مانند نہیں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔
قرآنی آیات طیبات اور احادیث شریفہ کی روشنی سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ساری کائنات میں بے مثل بشریت ہے۔ سوال: اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی، کیا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخصیت نور بھی ہو اور بشر بھی؟ جواب: ملائکہ کرام کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ مجسم نور ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ان کا بشری لباس میں ہونا ثابت ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بشری حالت میں وحی لے کر آنا ثابت ہے اور جبریل امین دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے صورت میں حاضر ہوتے تھے۔ تو ان دین کے مہذب ڈاکوؤں سے کوئی پوچھے کہ جبریل امین فرشتے ہیں، نوری ہیں، جب وہ بشری لباس میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، یا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشر بن کر آئے تھے، تو کیا وہ اس وقت نور تھے یا نہیں؟ ان کی نورانیت کا انکار کوئی اس حالت میں کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب جبریل امین بشر بن کر آئے تو ان کو نور بھی اور بشر دونوں تسلیم کرتے ہوئے آپ لوگوں کو گراں نہیں گزرتا، حالانکہ جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، غلام اور خادم بھی ہیں، تو اس خادم کو تو نور اور بشر دونوں تسلیم کرو، اور ان کے آقا بلکہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کو نور اور بے مثل بشر مانتے ہوئے کون سی چیز مانے ہے؟ بغض اور قناع ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نور من اللہ نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب، اور فرماتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور چمکا دینے والا آفتاب فرمایا ہے، جس سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت واضح ہے۔ احادیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ حدیث مذکورہ کتب تفسیر و کتب احادیث میں موجود ہے۔ نمونہ کی چند مثالیں حاضر ہیں۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے بے شک سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حیات النبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ سے اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج کی طرح روشن اور خوب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نبی زندہ ہیں۔ وسیلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور فرماتا ہے اور اس سے پہلے اس نبی وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ احادیث شریفہ: سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار یہودی فتح حاصل کرنے کے لیے دعا یوں کرتے تھے، اے اللہ، ہم تجھ سے نبی امی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم کو ان مشرکین پر فتح دے کر مدد فرما۔ طبرانی شریف اور دیگر مستند کتابوں میں روایت درج ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلے سے اس طرح دعا کی، اے میرے پروردگار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما۔ فائدہ: ہم نے اس حدیث کے حوالے بکثرت اس لیے لکھے ہیں تاکہ منکر کو انکار کی گنجائش نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ سرکار عثمان غنی نے خود ایک نابینا صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ اور دعا یہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور وسیلہ تلاش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہے۔ یا اللہ، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف سے حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ فائدہ: قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ وسیلہ جائز ہے۔ بے سایہ رسول،
حضرت ذقوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ ابن سبا نے کہا ہے، سورج اور چاند کی روشنی میں جب آپ چلتے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ نور تھے۔ تفسیر مدارک سورہ نور کی تفسیر میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ احادیث سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں ہمیشہ 20 رکعت نماز اور وتر پڑھتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اکثر اہل علم اس پر عامل ہیں جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے علاوہ نبی پاک کے اصحاب سے 20 رکعت روایت کی گئی ہیں، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اپنے شہروں میں مکہ معظمہ میں نے پایا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مزید تفصیل و تحقیق فقیر کی کتاب 20 تراویح سنت میں پڑھیں۔ عید میلاد النبی پر خوشی منانا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور یقیناً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے بڑی رحمت ہے، لہٰذا اس کی خوشی بھی زیادہ منانا چاہیے۔ انگوٹھے چومنا۔ اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا مستحب ہے، بحوالہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب تحتوی شریف صفحہ 221۔ فاتحہ کا ثبوت۔ صدقے سے میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ تو سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ فائدہ۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، لہٰذا اذان سے قبل پڑھنا بھی جائز ہے۔ احادیث مبارکہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود پڑھنے سے نہ کی جائے تو وہ کام برکتوں سے خالی ہے۔ فائدہ۔ اس حدیث شریف کو دیوبندیوں اور غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے مسلم عالم ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام کے صفحہ 261 پر درج کیا ہے۔ فائدہ۔ جب ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا بابرکت ہے تو کون مسلمان ہے جو اذان کو نیک کام نہیں کہتا؟ یقیناً سب نیک کام کہتے ہیں، لہٰذا اذان کے وقت درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ نماز جنازہ کے بعد کی دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے فرمایا ہے، جب تو فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو رب کریم کی طرف دعا میں کھڑا رہ اور سوال کرنے میں اس کی طرف رغبت کر، وہ تجھ کو عطا کرے گا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا جنازہ کے بعد دعا مانگنا حکم الہی ہے۔ علامہ محمد بن عبداللہ بن ابو حمزہ مالکی شرح بخاری نے حدیث شریف نقل فرمائی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے۔ کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا اور قبر میں عہد نامہ رکھنا۔ فقہ حنفی کی مستند کتاب در مختار میں ہے، مرد کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لیے بخشش کی امید ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، قبر میں شجرہ رکھنا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ قبر پر پھول ڈالنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے تو دو آدمیوں کی آواز سنی کہ ان پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا مشکل ہو۔ فرمایا، ان میں ایک پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر کھجور کی ایک شاخ منگوا کر دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟
فرمایا کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔ احادیث و آیات سے یہ امر ثابت ہے کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ لکڑی کی حیات یہ ہے کہ جب تک وہ تر ہے زندہ ہے۔ اس حدیث پر نظر کر کے قبروں پر پھول ڈالتے ہیں تاکہ وہ تسبیح کریں اور مردے کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں ہے قبروں پر پھول اور خوشبو رکھنا اچھا ہے۔ نظر و نیاز، شیرنی و کھانے پر فاتحہ و نیاز جائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس کا کھانا امیر لوگوں کے لیے بھی جائز ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے وہ کھانا جس کی نیاز کا ثواب حضرات امامین کو پہنچایا گیا ہو اور اس کھانے پر فاتحہ و قل اور درود پڑھا گیا ہو وہ کھانا متبرک ہو جاتا ہے اور ایسے کھانے کو کھانا بہت ثواب ہے۔ ختم و درود، کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ قبول فرما محمد و آل محمد اور امت محمد کی طرف سے۔ جس طرح یہ دعا یا دعائے عقیقہ پڑھتے وقت جانور سامنے ہوتا ہے، اسی طرح سامان پہنچاتے وقت کھانے کو سامنے رکھ کر آیات قرآن پڑھ کر مردوں کی روح کو بخش دیتے ہیں۔ چراغاں، مزارات اور مسجد میں چراغاں کرنا جائز ہے۔ علامہ عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت تمیم داری افضل صحابہ میں صاحب مناقب صحابی ہیں اور وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغاں کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، ابو البراد غلام تمیم داری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب تمیم داری کے 5 غلام تھے۔ میرے آقا نے مجھے حکم دیا تو میں نے مسجد نبوی کو زیتون کے تیل کے چراغوں سے منور کیا۔ اس سے پہلے خرما کی لکڑی جلا کرتی تھی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ہماری مسجد کو کس نے جگمگایا؟ تمیم داری نے کہا میرے غلام نے، اور میری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام دریافت فرمایا۔ میں نے اپنا نام فتح عرض کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام سراج یعنی چراغ ہے۔ قباجات بر مزارات، تفسیر روح البیان میں ہے، اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان پر غلاف اور امامہ اور کپڑا چڑھانا جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ عوام کی نگاہ میں ان کی عزت ہو اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں۔ فتاوی شامی میں ہے، یعنی فتاوی حجہ میں، قبروں پر دستار بندی کے بارے میں۔ اس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب قبر کی حقارت نہ کریں، بلکہ غافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے، کیونکہ عمل نیت سے ہے۔ چراغاں بر مزارات، تفسیر روح البیان میں ہے، اولیاء و صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں یعنی چراغ روشن کرنا اور موم بتیاں جلانا ان کی عظمت کے لیے، چونکہ ان کا مقصد صحیح ہے اس لیے جائز ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے تیل اور بتی کی نذر مانگنا تاکہ ان کی عزت کے اظہار کے لیے ان کی قبروں کے پاس جلائی جائیں جائز ہیں، اس سے روکا نہ جائیں۔ انہی عقائد و مسائل پر اکتفا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہل سنت عوام کو انہی عقائد و مسائل پر پابندی نصیب فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ والسلام، الفقیر القادری محمد فیض احمد اویسی، غفر اللہ۔